چینی کے معاملے پہ اپوزیشن جب بھی بولتی ہے آپ ان کو چپ کروا دیتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے بھی اب کہہ دیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور براہ راست انہوں نے الزام لگایا ہے وزیر اعظم شہباز شریف پر. اور مفتاح اسماعیل آپ کو غالباً عدالت جانے کا چیلنج بھی دے رہے ہیں. دیکھیں دو باتیں ہیں, میں دونوں کو الگ الگ آپ کو جواب دوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینی کے حوالے سے جو ریفارمز موجودہ گورنمنٹ میں اور چینی کی ذخیرہ اندوزی, مل مالکان کی کاشتکار کے استحصال کو روکنے کے لیے, ذخیرہ اندازی کو روکنے کے لیے, قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس سارے سسٹم کے اندر ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے جو ریفارمز ہمارے دور میں ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہیں, یہ کسی بھی دور میں نہیں ہوئی. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے, میں آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ریفارم جو ہوئی ہیں وہ آپ کی ایف بی آر میں ہوئی ہیں. سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے, جو آپ کی ایف بی آر کی ایف ای ڈی ہے اس میں اضافہ ہوا. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دوں گا, لیکن ان ریفارمز کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کر کے پھر تھوڑا آگے جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ یہ پرانا جو سسٹم ہے نا, جس میں آپ کی زراعت بھی آ جاتی ہے, اس میں باقی ساری کراپس آ جاتی ہیں, اس کے اندر ایک کمپریہنسو پالیسی جو گورنمنٹ نے دی ہے اور اس میں مسلسل کام ہو رہا ہے, وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ تمام ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا جا سکے جو اس سسٹم کے اندر سالہ سال سے موجود ہیں. وہ ایک دن کا کام ہے نہیں. ہر جگہ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے جناب کہ ایک بیریئر کے اوپر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استحصال کر رہے ہیں, فارمر کا کر رہے ہیں, عام آدمی کا کر رہے ہیں, غریب آدمی کی جیب کا کر رہے ہیں. تو یہ ایک سارا سسٹم جو ہے یہ بڑے طریقے کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے اور چل رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, مفتاح اسماعیل صاحب کی, جو انہوں نے الزام لگایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ملیں ہیں, گزارش یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس ایشو کے اوپر جو بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے اس پہ جو سوال اٹھایا گیا, اس پہ جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا, کم از کم وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب ٹوٹل ہوا یہ ہے کسی نے ان پہ الزام نہیں لگایا. جی نہیں تو آپ سینٹ میں یہی تو بتا رہے تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ ہوا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور کے حوالے سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نشو و نما پروگرام کے حوالے سے جو پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے نا, حاملہ خواتین کے لیے, وہ پورے پاکستان کے خاص طور پہ نوائی علاقوں میں غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے وہ پروگرام جو ہے وہ جاری ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتاح صاحب کے وزیر خزانہ بننے سے پہلے یہ پروگرام جاری ہوا. اب اس کے بعد جب آپ وہی بات کر رہے ہیں جو مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں, سوال یہ سینٹ میں اٹھایا گیا کہ مفتاح اسماعیل نے اپنے دور میں جب وزیر خزانہ تھے اس میں کتنا اضافہ کیا, اور یہ پروڈکٹ کس انڈسٹری سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خرید رہی تھی. یہ سوال تھا. اس کا تحریری جواب آیا ہے متعلقہ وزارت کی طرف سے, جو بطور پارلیمانی وزیر میں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا اور ریٹن شکل میں جواب جمع بھی کرایا. اب وہ کیا تھا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو اس پیریڈ میں جو بجٹ پیش ہوا وہ تھا 2022 ٹو 2023. اب اس میں رقم جو مخصوص تھی وہ 4 ارب تھی, اور مفتاح صاحب نے وہ رقم بڑھا کے کر دی 21.5 ارب اس دور میں. اب 2 سوال اس میں جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں, اونلی 2 کویشچنز. پہلے یہ کہ چونکہ اس میں مفتاح صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو نشو و نما پروگرام ہے, یہ جو پروڈکٹ لے رہا ہے, وہ ساشے لے رہا ہے, یہ میری انڈسٹری سے لے رہا ہے, اسماعیل انڈسٹری سے پہلے سے لے رہا تھا. جب وہ وزیر خزانہ بنے تو کانٹریکٹ میں تھے. ٹھیک, اب انہیں پتا تھا کہ یہ 21 ارب روپیہ میری انڈسٹری کو جائے گا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. کیا انہوں نے کیبنٹ سے اپروول لی یا پرائم منسٹر سے اپروول لی یا نہیں لی, یہ ایک کوشچن ہے. دوسرا دوسرا کیبنٹ کے منٹس میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ لی ہے انہوں نے. اچھا, کیبنٹ کے انہوں نے کیبنٹ کانفیڈنس میں لیا یا پرائم منسٹر سے پوچھا. اب ذرا سنیں, ایک اور شیک میں پڑھوں گا شہباز شریف صاحب. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی جو میں نے معلومات لی ہیں کہ ان سے پرمیشن لی تھی یا پرائم منسٹر کے نوٹس میں تھا, نہیں تھا نوٹس میں. اب ایک اور بات کہ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو انہیں ملا ٹینڈر یا جو انہیں کانٹریکٹ ملا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, یہ چل رہا تھا وایا ورلڈ فوڈ پروگرام. اس میں کیا پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں ٹینڈر کے یا بڈنگ کے وہ فالو ہوئے نہیں ہوئے, انٹرنیشنل تھا ٹینڈر کیا تھا یہ. لیکن ایک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے وہ ذرا میں آپ کو ایک بریک لے لوں. میرا خیال ہے بس یہ آخری ہے, یہ کر لیں. کوئی نہیں, بس میرا خیال ہے بس میں زیادہ 1 منٹ لوں گا. ہمارا جو ہے نا یہ فائنینس کے حوالے سے رولز ہیں کہ جنرل فائنینس رولز آف دی سینٹرل گورنمنٹ. اس کا صرف ایک لائن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی کہ نو اتھارٹی شوڈ ایکسرسائز اٹس پاور آف سینکشننگ ایکسپینڈیچر ٹو پاس اینی آرڈر وچ ول بی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹو اٹس اون ایڈوانٹیج.
آپ آرڈر پاس نہیں کر سکتے ایز گورنمنٹ آفیسر ریپرزنٹیٹیو منسٹر جو آپ کے اپنے فائدے میں جا رہا ہو. یہ میرے آپ کے سامنے لا پڑا ہے. یہ تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو جواب سینٹ میں آیا. اور آخری بات جو انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کی جو اس پہ ذرا بریک کے بعد جواب دے دیں. بس یہ ختم ہے, کنٹینیوشن میں جا رہا ہے کافی دیر سے جو کہ ڈیو ہے, مطلب کنٹینیوشن میں ہے نا. تو پرائم منسٹر صاحب کی جو انہوں نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کی اپنی شوگر ملے. گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی نہیں ہے, بیٹوں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی کی ہیں, مان لیا براہ راست بیٹوں کی ہے نا, براہ راست بیٹوں کی ہیں, مان لیا. کیا وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کو سپلائی کر رہی ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان خرید رہی ہے, کوئی یوٹیلیٹی اسٹور خرید رہا ہے اس کو دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ پرائیویٹ مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں. جب چینی میں سارے لیکن وزیر اعظم کے صاحبزادے ہوں, وزیر اعظم کے صاحبزادے ہوں تو فرق نہیں پڑتا. صاحبزادے اگر پاکستان سے باہر ہوں تو اگر پرائم منسٹر کے صاحبزادے پاکستان سے باہر کاروبار کریں تو مصیبت, پاکستان میں کریں تو مصیبت. بھائی وہ جائز طریقے سے اپنا بزنس کر رہے ہیں, اوپن مارکیٹ میں کر رہے ہیں, ان کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کا کہنا یہ ہے کہ جو الزام آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں کہ اگر وہ وزیر خزانہ ہونے سے پہلے بزنس کر رہے تھے اور اس طرح سے کچھ ہوا تو وہی. میں کہتا ہوں وہ پوری دنیا میں بزنس کریں, لیکن بطور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وہ رقم بڑھائی ہے 4 ارب سے 21 ارب کی ہے, اس پہ سوالیہ نشان اٹھا ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو آپ نے سینٹ میں جواب دیا, کیا مفتاح اسماعیل نے اگر اس وقت کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو اس معاملے کو مس یوز کیا تو عدالت لے کے جائیں ان کو آپ, یا اس معاملے پہ جو وزیر اعظم پہ الزام ہے اس پہ عدالت لے جائیں؟ ابھی وہ جو کوشچن تھا اس کا جواب سینٹ میں دیا گیا ہے, تحریری شکل میں دیا گیا ہے. وہ جواب ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا ہے. اب وہ سینٹ کا پریروگیٹو ہے اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف یا کابینہ سے منظوری آپ کے کم از کم علم میں نہیں ہے, تو یہ تو بہت بڑا کرائم ہے سر. اور یہ بات اگر ایسا ہوتا ہے ابھی پروب ہوگی, اسٹینڈنگ کمیٹی کرے گی. میں وقت سے پہلے کوئی وہ الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے, کم از کم ہو سکتا ہے کہ میں وقت سے پہلے کوئی الزام نہیں لگاؤں گا, اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی پروب کرے گی.